بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حیران کن واقعات اور معجزات۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دائیوں کو دے دیا جاتا تاکہ دیہات میں بچے کی اچھی نشو نما ہو سکے۔ یوں تو دائیوں کا ایک بڑا قافلہ مکہ آیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر سے انہیں کیا ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ جو قافلے کے بہت پیچھے تھیں، جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ سبھی عورتوں کو بچہ مل گیا ہے اور صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ اب کوئی بچہ بھی نہیں سوائے اس یتیم بچے کے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار لگ رہی ہے کہ ساری عورتیں بچہ لے کر جائیں اور میں بغیر بچے کے، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ ابن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا کرے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی درمیانی آنکھوں کے بیچ میں پیار کیا، پھر آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت لے کر قافلے میں لے آئی۔ قافلہ جب چلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھچر جو بوڑھا ہونے کی وجہ سے دھیرے چلتا تھا وہ اس قدر تیز چلنے لگا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچے، وہاں کا علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شام ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ جب ہم نے دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ اس طرح سے ہمارے گھر میں ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس گئیں، کیونکہ اس عمر کو پہنچ کر بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی برکات دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ چاہتی تھیں کہ آپ کچھ مدت تک اور ان کے یہاں رہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کیا اور اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ گھر لے کر آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن جب بکریاں چرانے گئے تو بچے دوڑ کر آئے اور بولے، امی جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر گئے تو دیکھا آپ کھڑے تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر ایسی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں نے مجھے پکڑ کر لٹا دیا، پھر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 2 لوگ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جو چیز انہوں نے نکالی تھی وہ ایک سیاہ رنگ کا دانہ سا تھا جو انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے نشانات موجود تھے۔ جس طرح آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں
اور ٹانکے کاٹ دیے جانے کے بعد سلائی کے نشان موجود رہتے ہیں۔ ساری باتیں سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر عبداللہ ابن حارث نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئی۔ جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ وہ گھبرا گئیں۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ساری بات بتائیں۔ یہ سن کر عبد المطلب فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ساتھ میں ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ تلاش کرتے کرتے دونوں لوگ تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد چونکہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس لیے عبد المطلب پہچان نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد بی بی آمنہ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بچے کو کیوں لے کر آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ وہ بچہ آپ کے پاس کچھ دن اور رہیں۔ تب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے سارا حال کہہ سنایا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کا قتل کر دینا چاہیے۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ ہیں اس کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ان کی پیدائش اور بچپن کے یہ علامات رہیں گے۔ اسی طرح ایک بار وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ یہ میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر بازار میں گھوم رہی تھیں، تبھی ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کے تمام آثار نظر آ گئے۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ اس کاہن کی بات سن کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے چلی گئیں۔ میلے میں موجود لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچے کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کاہن نے بتایا کہ ابھی ایک بچہ تھا جو خدا کی قسم وہ تمہارے دین کو ماننے والوں کا قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڑوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ پھر اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو،
ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر ہے اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی جلدی سے وہاں سے دور چلی گئیں۔ ناظرین، اس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ پھر سینہ مبارک چاک کرنے والا واقعہ پیش آیا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش ہو جائے، اس لیے آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔